بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 97 ہے اور گفتگو ہو رہی ہے صدق و کذب کی تعریف و تفسیر میں۔ پچھلے گفتگو میں ہم نے نظام معتزلی کے دلیل کا 3 طریقوں سے رد کا بیان کیا تھا۔ اب جاہز کا مذہب ہے، شارح رحمہ اللہ نے مصنف کی مطابقت میں اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ الجاحظ انکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب واثبت الواسطۃ وزعم ان صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بانه مطابق وكذب الخبر عدمه اي عدم مطابقته للواقع معه اي مع اعتقاد انه غير مطابق وغيرهما اي غير هذين القسمين وهو 4 عن المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا ليس بصدق ولا كذب فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بالتفسيرين السابقين لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعا وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا بناء على أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد وقد اقتصر في التفسيرين السابقين على أحدهما۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے جاہز کا مذہب بیان کیا ہے۔ جاہز یہ لقب ہے اور اصل نام جو ہے وہ عمر بن بحر اصفہانی ہے، ابو عثمان ان کی کنیت ہے اور یہ 2 صدی ہجری کے بندے ہیں اور شیوخ معتزلہ میں سے ہیں، اکابر معتزلہ میں سے ہیں اور پیچھے نظام معتزلی کا ذکر ہوا کہ ان کے خاص شاگرد ہیں۔ بہت بڑے عالم ہر فن میں ہی ان کی تصانیف موجود ہیں، البتہ شکل و صورت میں تھوڑے خوبصورت نہیں تھے اور لوگوں نے بڑا مذاق بھی اڑایا ان کا۔ یہ معاصرت ہوتی ہے، منافرت کا سبب ہوتی ہے، المعاصرت و سبب المنافرت ہی۔ جب بھی بعض لوگوں نے ان کو اتنا برا بلا بھی کہا ہے اپنے شعر میں، اگر سور کو دوبارہ کوئی بگاڑ کے بنایا جائے تو ان سے بھی بد شکل ہوگی، نامناسب سی بات ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا ماہر آدمی تھا، تو ہر وقت جو ہے وہ البتہ تفتزانی رحمہ اللہ نے چونکہ معتزلہ کو فرقہ اسلامیہ میں سے ہی شمار کیا، گو کہ گمراہ ہے اہل سنت کے مقابلے میں، لیکن مسلمان شمار کیا ہے، معتزلی ہیں جاہز، ابو عثمان ان کی کنیت ہے اور ہر فن مولا ہے، یوں سمجھیں آپ۔ تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ صدق اور کذب جو ہے وہ خبر ان دونوں میں منحصر نہیں ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان انہوں نے واسطہ ثابت کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل مصنف نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ خبر کا صدق یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو اور مخبر کو اس بات کا اعتقاد بھی ہو کہ یہ خبر واقع کے مطابق ہے، اور خبر کا کذب یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور اس مطابق نہ ہونے کا مخبر کو اعتقاد بھی ہو۔ تو یہ صدق اور یہ کذب ہے۔ ان دونوں کے علاوہ 4 صورتیں بنیں گی جو نہ تو صدق ہوں گی نہ کذب ہوں گی، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان واسطہ ہوں گی۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ، یعنی جو صدق اور کذب کی تعریف کی ہے، ان دونوں کے علاوہ جو ہے وہ نہ تو صدق ہے نہ کذب ہے، وہ 4 صورتیں۔ پہلی صورت یہ کہ خبر واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کو یہ اعتقاد ہو کہ یہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ بنے گی کہ خبر واقع کے مطابق ہو اور مخبر کو
مطابقت اور عدم مطابقت دونوں کا اعتقاد ہو ہی نہیں سرے سے، اعتقاد معدوم ہو۔ تیسری صورت یہ کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ واقع کے مطابق ہے، اور چوتھی صورت ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور مخبر کو بالکل یعنی وہاں اعتقادی معدوم ہو، نہ مطابقت ہو نہ عدم مطابقت ہو، اعتقاد میں اعتقاد بالکل معدوم ہو۔ تو یہ چار صورتیں ہیں، اور یہ چاروں صورتیں جاہز کے نزدیک نہ صادق کہلائیں گی نہ کاذب۔ پہلی جو دو صورتیں ہیں تو وہ صادق تو اس لیے نہیں ہوں گی کہ ان میں مخبر کو مطابقت کا اعتقاد ہی نہیں ہے، جبکہ ان کے نزدیک صادق ہونے کے لیے مطابقت کا اعتقاد ضروری ہے، اور کاذب سے اس لیے متصف نہیں ہو سکتی کہ ان میں جو خبر ہے وہ واقع کے مطابق ہے، جبکہ کاذب ہونے کے لیے ضروری تھا کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو۔ اور جو تیسری اور چوتھی صورت تھی کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ ہے، اور خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور اعتقاد معدوم ہو، یہ تیسری اور چوتھی جو صورت ہے یہ صدق اور کذب سے متصف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں صادق تو اس لیے نہیں ہوں گی کہ یہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ صادق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو، اور کذب سے اس لیے متصف نہیں ہو سکتی کہ ان میں مطابق نہ ہونے کا اعتقاد نہیں پایا گیا، حالانکہ جاہز کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ مخبر کو خبر کے واقع کے مطابق نہ ہونے کا اعتقاد ہو۔ تو بہرحال یہ جو چار صورتیں ابھی بیان ہوئی ہیں کہ پہلی تو صورت کیا ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ نہیں ہے، یہ خبر ہو واقع کے مطابق اعتقاد معدوم ہو، اور تیسری اور چوتھی صورت ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن مخبر کو اعتقاد ہو کہ ہے، یا خبر واقع کے مطابق نہ ہو لیکن اعتقادی معدوم ہو۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ نہ صادق ہے نہ کاذب۔ شارح رحمہ اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ جاہز نے جو صدق اور کذب کی تعریف اور تفسیر بیان کی ہے وہ خاص ہے، اور جمہور اور نظام معتزلہ کی جو تعریف ہے وہ عام ہے، اس لیے کہ جمہور نے صدق کی تعریف میں صرف مطابقت واقع کا اعتبار کیا ہے اور کذب کی تعریف میں عدم مطابقت واقع کا، اور نظام نے صدق کی تعریف میں مطابقت اعتقاد کا اعتبار کیا اور کذب کی تعریف میں صرف عدم مطابقت اعتقاد کا، جبکہ جاہز نے صدق کی تعریف میں مطابقت واقع کا بھی اعتقاد کیا ہے اور مطابقت اعتقاد دونوں کا، اور انہوں نے کذب کی تعریف میں عدم مطابقت واقع اور عدم مطابقت اعتقاد دونوں کا اعتبار کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز میں قیود زیادہ ہوں گی وہ چیز خاص ہوتی ہے بنسبت اس میں جس میں قیود کم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ چیز عام ہوگی جس میں قیود کم ہوگی۔ تو لہذا جو جاہز نے تعریف بیان کی ہے چونکہ اس میں واقع اور اعتقاد دونوں کا اعتبار ہے اس لیے اس کی بیان کردہ تعریف خاص ہے، اور جمہور اور نظام کی بیان کردہ تعریفوں میں ایک ایک کا اعتبار کیا ہے، یعنی جمہور میں اعتقاد واقع مطابقت واقع اور عدم مطابقت واقع، اور نظام معتزلی میں عدم مطابقت اعتقاد اور مطابقت اعتقاد کا ایک ایک کا اعتبار کیا ہے، اس لیے وہ جائز کے مقابلے میں عام ہے۔ یہاں پر شارح پر ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا عبارت پہ شارح کہ شارح نے ہمیں ابھی بیان کیا کہ جاہز نے صدق کی تعریف میں مطابقت واقع اور مطابقت اعتقاد کا اعتبار کیا ہے، اس لیے یہ خاص ہے بمقابلہ جمہور اور نظام کے۔ تو جو شارح نے یہ بات کی ہے کہ جاہز نے صدق کی تعریف میں مطابقت واقع اور مطابقت اعتقاد کا اعتبار کیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صدق کی تعریف میں مطابقت اعتقاد کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اعتقاد مطابقت کا اعتبار کیا ہے۔ شارح نے یہ کہا ہے کہ مطابقت اعتقاد کا، کہ اعتقاد مطابقت کا ہو، یہ انہوں نے کہا، حالانکہ انہوں نے اعتقاد مطابقت کا اعتبار کیا ہے کہ اعتقاد مطابق ہو۔ تو جاہز نے کہا ہے کہ صدق یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو اور اس مطابق ہونے کا اعتقاد بھی ہو، اور یہ اعتقاد مطابقت ہے، مطابقت اعتقاد نہیں ہے۔ تو شارح نے جو کہا ہے صدق کی تعریف میں تو یہ غلط کہا ہے۔ اسی طرح شارح نے ہمیں یہ بتایا کہ جاہز نے کذب کی تعریف میں عدم مطابقت واقع اور عدم مطابقت کا اعتبار کیا ہے،
حالانکہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جاہز نے کذب کی تعریف میں عدم مطابقت اعتقاد کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اعتقاد عدم مطابقت کا اعتبار کیا ہے، کیونکہ جاہز نے کہا ہے کہ کذب خبر یہ ہے کہ خبر واقعی کے مطابق نہ ہو اور مطابق نہ ہونے کا اعتقاد ہو، اور یہی اعتقاد عدم مطابقت ہے۔ عدم مطابقت اعتقاد نہیں ہے بلکہ اعتقاد عدم مطابقت ہے۔ تو شارح نے جو ہمیں بتایا ہے تو غلط بتایا ہے شارح نے، تو بناءً کہہ کر شارح نے اسی اعتراض کا جواب دیا، اور خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ اعتقاد مطابقت مستلزم ہے مطابقت اعتقاد کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر جب واقع کے مطابق ہوگی اور مخبر کو اس کی مطابقت واقع کا اعتقاد بھی ہوگا تو اس کو اعتقاد مطابقت ہوگا۔ تو اب واقع اور اعتقاد ان دونوں میں توافق اور تطابق ہو جائے گا، یعنی واقع اعتقاد کے موافق ہو جائے گا اور اعتقاد واقع کے مطابق ہو جائے گا۔ تو جب ان دونوں میں توافق اور تطابق ہوگا تو جو چیز ان دونوں میں سے ایک کے مطابق ہوگی وہ خود بخود دوسرے کے بھی مطابق ہو جائے گی، لہذا خبر جو صدق میں واقع کے مطابق ہوتی ہے وہ اعتقاد کے بھی مطابق ہوتی ہے۔ تو گویا کہ خبر کا صدق کیا ہوا؟ مطابقت واقع اور مطابقت اعتقاد دونوں ہوا۔ تو جب ایسا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعتقاد مطابقت اور مطابقت اعتقاد یہ مستلزم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ تو جب اعتقاد مطابقت اور مطابقت اعتقاد یہ مستلزم ہے تو شارح نے یہ جو کہا ہے کہ جاہز کی صدق کی خبر کی تعریف میں مطابقت اعتقاد کا اعتبار کیا درست ہوا۔ اسی طرح جو جاہز نے کہا ہے کہ اعتقاد مطابقت کا اعتقاد عدم مطابقت تو وہ بھی مستلزم ہے عدم مطابقت اعتقاد کو، لہذا شارح نے یہ جو کہا ہے کہ جاہز نے کذب کی تعریف میں عدم مطابقت اعتقاد کا اعتبار کیا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اعتقاد عدم مطابقت۔ تو جو سوال تھا وہ وارد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں اعتقاد مطابقت اور مطابقت اعتقاد یا اعتقاد عدم مطابقت اور مطابقت عدم اعتقاد یہ دونوں مستلزم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ تو ایک کہیں گے تو گویا خود بخود دوسرا آ جائے گا، تو یہ سوال وارد نہیں ہوگا، ان دونوں میں تلازم موجود ہے، تو لازم بول کے ملزوم ہی مراد لیا جاتا ہے۔ اسی کو شارح رحمہ اللہ نے مصنف کی مطابقت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ الجاحظ جاحظ نے انکار کیا ہے انحصار الخبر فی الصدق والکذب، صدق اور کذب میں خبر کے منحصر ہونے کا، وہ اثبت الواسطہ اور ان دونوں کے درمیان واسطہ ثابت کیا ہے، وزعم اور یہ گمان کیا ہے کہ ان صدق الخبر خبر کا صدق یہ ہے کہ مطابقتہ للواقع اس کا واقع کے مطابق ہونا، مع الاعتقادی اس اعتقاد کے ساتھ کہ بأنہ مطابق یہ مطابق ہے، یعنی اس کو خبر کے واقع کے مطابق ہونے کا اعتقاد بھی ہو، اور کذب کی خبر کے عدمھا ای عدم مطابقتہ للواقع کہ واقع کے مطابق نہ ہو، معہ ای یعنی مع اعتقاد انہ غیر مطابق اور غیر مطابق ہونے کا اعتقاد بھی ہو، یہ ہے وغیرہما ای غیر هذین القسمین اور ان دونوں کے علاوہ ان دو قسموں کے علاوہ جو صورتیں بنیں گی وہ اربعۃ اور وہ 4 صورتیں بنیں گی، آنی میری مراد یہ ہے کہ مطابقت واقع مع اعتقاد عدم مطابقت کے اعتقاد کے ساتھ، اور بدون الاعتقاد اصلا یا اعتقادی ختم ہو بالکل معدوم ہو، 2 صورتیں ہو گئی، وعدم مطابقت یا عدم مطابقت واقع مع اعتقاد المطابقت اعتقاد مطابقت کے ساتھ، او بدون الاعتقاد اصلا یا اعتقادی بالکل نہ ہو معدوم ہو بالکل۔ تو کہتے ہیں یہ جو 4 صورتیں ہیں لیس بصدق ولا کذب، نہ یہ صدق ہے نہ یہ کذب ہے، تو یہ واسطہ ثابت ہو گیا۔ فکل من الصدق والکذب شارح فرماتے ہیں ہر ایک صدق اور کذب میں سے بتفسیر ہی جاہز کی تفسیر کے مطابق اخص منہ یہ زیادہ خاص ہے بالتفسیرین السابقین جو پیچھے 2 تفسیریں گزری ہیں جمہور اور نظام کی ان کے مقابلے میں، لأنہ کیونکہ جاہز نے اعتبار فی الصدق صدق میں اعتبار کیا ہے مطابقت الواقع والاعتقاد جميعا اعتقاد واقع اور مطابقت اعتقاد دونوں کا، وفی الکذب اور کذب میں عدم مطابقتہما جميعا یعنی عدم مطابقت واقع اور عدم مطابقت اعتقاد کا جاہز نے اعتبار کیا۔ بناءً یہاں جو عدم مطابقت واقع اور مطابقت واقع اور عدم مطابقت واقع اور مطابقت اعتقاد اور عدم مطابقت اعتقاد کا ہے، بناءً اس بنا پر کہا ہے کہ اعلی ان اعتقاد المطابقت
مطابقت کا جو اعتقاد ہے یستلزم مطابقت الاعتقاد، وہ مستلزم ہے اعتقاد کے مطابق ہونے کو، یعنی جب آپ مطابقت کا اعتقاد کریں گے تو یہ بات لازم ہے اعتقاد کے بھی مطابق ہونے کو، ضرورت توافق الواقع، حینئذ واقع اور اعتقاد کے موافق ہونے کی وجہ سے اس وقت جب دونوں میں توافق ہو گیا تو ایک دوسرے کو یہ ملزوم و لازم ہے۔ وکذا اور اسی طرح اعتقاد و عدم المطابقت، عدم مطابقت کا اعتقاد یستلزم یہ لازم ہے عدم مطابقت الاعتقاد، اعتقاد کے عدم مطابقت کو، اس لیے کہ دونوں میں توافق ہے۔ وقد اختصر فی التفسیرین السابقین علی احدہما، تو جاہز نے تو دونوں کا اعتبار کیا ہے، جبکہ گزارا کیا گیا ہے، اختصار کیا گیا ہے پیچھے والی دو تفسیریں میں ہر ایک میں سے ایک پر، یعنی جاہز نے مطابقت واقع اور مطابقت اعتقاد اور غیر مطابقت واقع اور غیر مطابقت اعتقاد دونوں کا لحاظ رکھا تھا، جبکہ جمہور نے اور نظام نے ایک ایک کا کیا ہے، تو جمہور نے مطابقت واقع کا کیا اور نظام نے مطابقت اعتقاد کا کیا ہے، تو لہذا جہاں قیود زیادہ ہے وہ خاص ہے بمقابلہ اس کے جہاں قیود کم ہے، تو جمہور اور نظام کی جو تفسیریں ہیں صدق اور کذب کی یہ عام ہیں بمقابلہ جاہز کے، جاہز نے جو کی ہے وہ خاص ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جاہز کے نزدیک صدق اور کذب کی جو ہے وہ منحصر نہیں ہے خبر، بلکہ ان دونوں میں واسطہ بھی ثابت ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک صدق کے لیے ضروری ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو اور اعتقاد مطابق بھی ہو، یعنی اس کو مطابقت کا اعتقاد بھی ہو مخبر کو، اور کذب میں یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور مطابق نہ ہونے کا اعتقاد بھی ہو۔ اس کے علاوہ 4 صورتیں بنتی ہیں، وہ نہ صدق ہے نہ کذب ہے، اور اسی طور پر جب جاہز نے دونوں کا اعتبار کیا تو پیچھے والی جو 2 تفسیریں تھیں صدق اور کذب کی وہ عام ہوئی بمقابلہ اس کے یہ خاص ہوئی، کیونکہ اس میں قیود زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔